موجم الاوسط کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ نے یہ روایت لکھی ہے، میرے پاس یہ پورا حوالہ اس کا موجود ہے۔ ایک دن پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خادمہ ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر جا رہی تھی تو ان کے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور ان کچھ بال وہ نظر آئے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ او بریرہ، اپنی چوٹی کو ڈانپ کے رکھا کرو، اگر تیرا عمل صحیح نہ ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس یہ پھرنا پھرانا، اس کی وجہ سے تجھے خود نبی پاک بھی نہیں بچا سکیں گے۔ یہ اس بندے نے جملہ بولا۔ اب سنیے گا ساری بات۔ حضرت بریرہ کو آ گیا غصہ، غضب ناک ہوئی کہ یہ کیا بات کر دی اس نے۔ سیدھی آئیں واپس پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کر یہ سارا واقعہ عرض کیا کہ حضور آج ایک بندے نے ایسا کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی یہ بات سنی تو انصار صحابہ کرام فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے، آپ کی غضب کی حالت تھی، جلال کی حالت۔ آپ نے تہبند شریف کو ایک طرف سے نہ پکڑ کر آپ نے پکڑا ہوا تھا، اٹھایا ہوا تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ آئے، اور جو وہاں پر تھے سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر آ کر جلوہ فراز ہوئے، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ جو رخسار مبارک ہیں یہ اس غضب اور غصے کی وجہ سے لال اور سرخ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ایسا ہوتا تھا تو حضور اسلام بڑے سونے لگا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، غصہ آئے تو بندے کی حالت ہی بیگانی سی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آتا تھا تو حضور علیہ السلام کی اس سرخی کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور ایسے لگتا تھا جیسے دودھ کے اندر لال انار کے دانے ڈالے ہوئے۔ تو ہم اس سے بھی اپنی آنکھوں کو سیراب کرنے کی سعادت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ نے عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم فوری عمل کریں گے، حتیٰ کہ آپ ہمیں اپنے بچوں کے متعلق کوئی فرمائیں تو ہم ان پر بھی حکم نافذ کریں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حمد و ثنا کی۔ سوال فرمایا، سنیے گا، فرمایا من آنا، بتاؤ میں کون ہوں۔ وہ پیچھے والے بندے کی بات یاد رکھنی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر تیرا عمل صحیح نہ ہوا تو حضور علیہ السلام بھی تجھے نہیں بچا سکیں گے، اس کی بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں۔ سب نے عرض کی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں اللہ پاک کا رسول ہوں، ولیکن من انا، لیکن بتاؤ میں کون ہوں۔ پہلے انہوں نے کہا آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، میں ٹھیک ہے میں اللہ پاک کا رسول ہوں لیکن بتاؤ میں کون ہوں۔ انہوں نے عرض کی آپ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں جی مجھے پتا ہے میں یہ ہوں، لیکن میں نہ تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری بندے تک ساری انسانیت میں جو بھی آنے والے میں سب کا سردار ہوں، سب کی سرداری اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا سنو، قیامت والے دن قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پر۔ سب سے پہلے مٹی کو میں جھاڑوں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پر۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پر۔ اور سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پر۔ لیکن آپ نے فرمایا سنو، حشر والے دن میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا۔ اور وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بچا سکتا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پیار ہے۔ فرمایا لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے قرابت والوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی نہیں بچا سکتا؟ یہ انہوں نے سوچ کہاں سے لیا؟ اور فرمایا سنو میں بتاتا ہوں تمہیں، میں میدان حشر میں شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کر دوں گا وہ بھی آگے اوروں کی شفاعت کرے گا۔ اور فرمایا میری شفاعت اتنی زیادہ ہو جائے گی وہاں پر کہ میری شفاعت کی وجہ سے اللہ پاک جب بخشش کر رہا ہوگا تو اس بخشش کو دیکھ کر ابلیس بھی دوڑا آئے گا، شیطان مردود بھی دوڑا آئے گا،
اور رش لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے میرے قریب نہیں آ سکے گا، اور وہ پیچھے دور کھڑا ہو کر اپنی گردن اٹھا اٹھا کے اپنا چہرہ مجھے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ اے رحمت والے نبی، آج آپ گناہ گاروں کی شفاعت فرما رہے ہیں، ذرا میرے اوپر بھی نظر رحمت فرما دیجئے۔ فرمایا میں ایسی شفاعت کروں گا کہ ابلیس بھی لالچی ہو کر آ جائے گا۔ میں یہ لوگوں نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ میری آل پاک اور میں اور میرے صحاب اور میں جن سے محبت کر کے جن کو بخشوانا چاہوں گا میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا؟ یہ کہاں کی تمہاری سوچ آ گئی؟ خبردار ایسی سوچ اپنے دماغوں میں نہیں لے کر آنے۔